سوپور پولیس نے کینوسا بانڈی پورہ میں حالیہ IED دھماکے کے واقعے کو حل کر لیا اور ارشاد گنائی اور وسیم راجہ نامی 2 ہائیبرڈ ملیٹنٹوں کو گرفتار کیا ہے۔ SSP سوپور شبیر نواب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایک مصدقہ جانکاری ملنے پر سوپور پولیس نے والٹب سوپور کے قریب ایک ناکہ قائم کیا۔ ناکہ پارٹی نے 2 افراد کو روکنے کو کہا جو مشتبہ حالات میں علاقے میں گھوم رہے تھے۔ پولیس نے انہیں پکڑ لیا اور ان افراد کی تلاشی پر ان کے ایک بیگ سے 2 ریموٹ کنٹرول IED اور ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے۔ گرفتار ہائیبرڈ دہشت گردوں سے مسلسل پوچھ گچھ پر انہوں نے پچھلے مہینے 27 اکتوبر کو کینوسا بانڈی پورہ میں IED دھماکے میں اپنے ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ صبح 10:30 بجے آن اسپیسیفک انفارمیشن سوپور پولیس نے وڈلب کے ایریا میں ایک سسپیشیس موومنٹ دیکھا جس کا ہمیں ایک اسپیسیفک انفارمیشن تھا اور ہم نے اسپیسیفک انفارمیشن پہ ایک لڑکے کو پکڑا جس کا نام ارشاد احمد گنائی سن آف ثناءاللہ گنائی ریزیڈنٹ آف کینوسا بانڈی پورہ کا ہے۔ اس کو پکڑ لیا۔ امیجیٹلی اس کی پوزیشن سے ایک بیگ ملا جس میں 2 IEDs ہم نے ریکور کی۔ فردر کوشچننگ کے بعد ارشاد نے ریویل کیا کہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا ہے جس کا نام ہے وسیم، وہ بھی کنیوسا کا ہی ہے، اور کوشچننگ کے بعد پتہ چلا کہ بوتھ آر انوالوڈ۔ جو بانڈی پورہ میں 27 تاریخ کو پچھلی مہینے کی 27 کو آرمی کی گاڑی پہ ایک IED بلاسٹ ہوا تھا، دے آر انوالوڈ ان دیٹ۔ تو امیجیٹلی ہم نے FIR لانچ کیا، دونوں اریسٹڈ ہیں اور فردر کوشچننگ اینڈ فردر انویسٹیگیشن آف دی کیس از گوئنگ آن۔ پولیس نے رامبن میں بھی القاعدہ کا ایک کارکن گرفتار کیا۔ امیر الدین نامی کارکن کا تعلق مغربی بنگال سے ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے چائنیز گرینیڈ بھی برآمد کیا ہے۔ رامبن پولیس نے اس دہشت گرد کی گرفتاری کو ایک بڑی کامیابی بتایا ہے۔ کوریا کے ایمبیسڈر جینگ جے بوک نے 31 اکتوبر سے 2 نومبر تک جموں کشمیر کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقات کی جس میں کشمیر کے ڈویژنل کمشنر PK پولے کے علاوہ جموں کشمیر پالیسی انسٹیٹیوٹ کے آفس بیئررز اور سٹاف شامل رہے، اور اس دوران انہوں نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون، موجودہ صورتحال اور خطے کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔